اللہ 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 الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلو صدقوا اللہ لکان خیرا لہم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ مکارم اخلاق میں سے پہلا خلق ہے سچ بولنا۔ گزشتہ کل اس کے اوپر کچھ تفصیل بتائی گئی کہ مومن سب کچھ ہو سکتا ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا، لہذا ہر عمارت کا ایک ستون ہوتا ہے، دین کی عمارت کا ستون سچ بولنا ہے۔ اس کے بعد نبی علیہ السلام نے پھر سچ کے متعلق ہی دوسری بات کی، فرمایا کہ دوسرا خلق ہے سچائی کا معاملہ کرنا۔ سچ بولنا الگ بات ہے، سچائی کا معاملہ کرنا یہ الگ بات ہے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ علیم بذات الصدور ہیں، بندے کی عیاریوں کو جانتے ہیں، تو وہ جانتے تھے کہ ایسا بھی ہوگا کہ یہ بات سچ کرے گا، مفہوم غلط پہنچائے گا۔ اس کو کہتے ہیں کلمۃ الحق یرید بہ الباطل، کہ بات تو سچی کی، مفہوم غلط پہنچا دیا۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی کہتا ہے جی کہ میں نے قرآن پاک میں پڑھا، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں لکھا ہوا ہے لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے قریب نہ جاؤ۔ بات تو سچ کر رہا ہے، الفاظ تو ٹھیک بتا رہا ہے، لیکن اس نے مفہوم غلط پہنچایا ہے، اس لیے کہ بات یہاں ختم نہیں ہوتی لا تقربوا الصلاۃ، آگے بھی ہے وانتم سکارا، جب تم نشے کی حالت میں ہو تب نماز کے قریب نہ جاؤ۔ تو معلوم ہوا کہ سچ بتا کر بھی انسان غلط مفہوم پہنچا سکتا ہے، دھوکہ دے سکتا ہے۔ سچ بتا کر بھی انسان دوسرے بندے کے ساتھ مکاری کر سکتا ہے۔ اس لیے رب کریم نے ایک قدم اور بڑھا کر بات کی کہ مومن فقط سچ ہی نہیں بولتا، معاملہ بھی سچائی کا کرتا ہے۔ اس کی مثال یوں سمجھیے، آج کے دور میں کہ خاوند نیا فون لے کے آیا، بیوی بڑی خوش ہوئی۔ اب اس خوشی کے عالم میں اس نے اسے پوچھا کہ بتاؤ تم مجھ سے کتنی محبت کرتے ہو؟ کہتے ہیں بہت محبت کرتا ہوں۔ اس نے کہا کوئی ایسی بات کرو کہ میرے دل کو تسلی ہو جائے۔ کہتے اللہ کی قسم تم میرے لیے اس فون کی سم کی مانے دو۔ دیکھو سم ہوتی ہے تو فون چلتا ہے، نہیں ہوتی تو فون نہیں چلتا۔ اب وہ بھولی بھالی بیوی خوش ہو گئی کہ میں ہوں تو زندگی کی گاڑی چل رہی ہے، اور میں نہیں ہوں تو زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی۔ میرے خاوند نے تو مجھے یقین دہانی کی انتہا کر دی۔ اور خاوند اپنے دل میں کیوں خوش ہو رہا تھا کہ اس کے فون میں 4 سمیں پڑتی تھیں۔ تو سچ بولنا ایک الگ بات ہے، سچائی کا معاملہ کرنا یہ الگ بات ہے۔ قربان جائیں اس شریعت کی خوبصورتی پر، سبحان اللہ، کہ کہا کہ سچ بھی بولو، معاملہ بھی سچائی کا کرو۔ کئی مرتبہ انسان سچ بات کرتا ہے، صرف اپنا انداز بدل لیتا ہے، مفہوم غلط پہنچا دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک جگہ عبارت اس نے لکھی ہوئی دیکھی، روکو مت جانے دو۔ تو عبارت کا کیا مفہوم ہے کہ بندے کو روک لو، اس کو جانے نہ دو۔ اب وہ آ کے کہتا ہے جی میں نے خود لکھا ہوا دیکھا، بالکل لکھا ہوا تھا روکو مت جانے دو۔ اب اس کا مفہوم کیا ہے؟ روکو مت جانے دو، بالکل ہی الٹ مفہوم ہو گیا۔
الفاظ جو لکھے تھے اس نے وہی بیان کیے. وہ قسم اٹھا کے کہہ سکتا ہے جی کہ یہی لفظ لکھے ہوئے تھے، مگر لکھنے والے کا مفہوم تھا کہ اس کو روک لو، جانے نہ دو، اور اس نے مفہوم بنا کیا دیا؟ روکو مت، جانے دو. صرف انداز کے بدلنے سے مفہوم بدل گیا. ایک لفظ ہے کیا بات ہے. اب اگر اس کو میں ایسے کہوں کیا بات ہے، اس کا مطلب میں تعجب میں، تعریف میں کہہ رہا ہوں. اور اگر ذرا غصے میں کیا بات ہے تو مفہوم ہی بدل گیا، الفاظ تو وہی ہیں. تو معلوم ہوا کہ سچ بولنا ایک الگ صفت ہے، سچائی کا معاملہ کرنا ایک الگ صفت ہے. چنانچہ شریعت نے کہا کہ مومن سچ بھی بولے، سچائی کا معاملہ بھی کرے. اب یہاں ایک مشکل درپیش ہے کہ عام زندگی میں تو یہ دونوں صفتیں چلتی ہیں. کبھی کبھی ایسے مواقع آ جاتے ہیں کہ جہاں انسان کو کچھ ذو معنی بات کرنی پڑ جاتی ہے. مثال کے طور پہ ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے، دشمن سے بچنے کے لیے. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ مدینہ طیبہ کی طرف جا رہے ہیں نبی علیہ السلام کے ساتھ. تو انہوں نے سوچا کہ بھئی راستے میں کوئی میں ایک رہبر لے لوں جو راستہ جانتا ہو اور وہ ہمیں چھوٹے راستے سے جلدی پہنچا دے. تو اسباب کے طور پر ایسی ہیلپ کا لینا شرعاً جائز ہے. پیسے طے کر لیے بھئی ہمیں لے جاؤ. جب اس کافر نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ساتھ دیکھا تو اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ تو صاف ظاہر ہے اگر نام بتاتے تو نشاندہی ہو جانے سے وہ کافر بتا سکتا تھا دوسروں کو، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خطرہ تھا. تو صدیق اکبر نے فرمایا کہ یہ وہ ذات ہے الذی یہدینی السبیل، جو مجھے راستے کی رہنمائی کرتی ہے. تو وہ سمجھا کہ یہ بھی راستہ دکھانے والا ہی کوئی ہے، جبکہ صدیق اکبر کا مقصد تھا کہ یہ مجھے جنت تک جانے کی رہنمائی کرنے والی ذات ہے. تو ایسے حالات میں جب کہ جان کا خطرہ ہو، آبرو کا خطرہ ہو، ایسی بات کر دینا شرعاً اس کو جائز کہا. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام اپنی بیوی سارہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جا رہے ہیں. ایک ظالم بادشاہ تھا، اس نے اپنی پولیس کو کہہ رکھا تھا کہ جہاں تمہیں کوئی خوبصورت عورت ملے تم میرے پاس لے آؤ. وہ بدکاری کرتا تھا. اب سارہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ وہ دنیا کی حسین ترین عورتوں میں سے ایک تھی، مگر اس بادشاہ نے یہ شرط لگائی ہوئی تھی کہ اگر بہن بھائی ہوں تو پھر نہ کرنا، اور کوئی رشتہ ہو تو لے آنا. تو جب ان سے پوچھا گیا کہ یہ تمہارے ساتھ کون ہے، ان کا اختی میری بہن ہے. کیوں کہا؟ کہ دین بہن بھائی کا رشتہ بھی بنا دیتا ہے. نبی صاحب نے فرمایا المومن اخوۃ المومن، مومن مومن کا بھائی ہے. تو اس رشتے کو سامنے رکھ کے اس کو بہن کہہ دیا. تو معلوم ہوا کہ زندگی کی اونچ نیچ میں ایسے بھی حالات آ سکتے ہیں جہاں بڑے نقصان سے بچنے کے لیے انسان کو کوئی ایسی بات کرنی پڑ سکتی ہے. اسی طرح ظالم کے ظلم سے بچنے کے لیے مثال کے طور پر سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ حجاج کے سامنے آئے. اب پکی بات ہے کہ وہ بہت ہی سخت مزاج آدمی تھا، اس کے لیے بندے کو قتل کروا دینا معمولی سی بات تھی. تو جب آئے تو اس نے پوچھا بتاؤ تم میرے بارے میں کیا کہتے ہو. اب اگر اس کے سامنے کوئی مخالفت کی بات کرتے تو صاف ظاہر ہے کہ اس کو موقع مل جاتا قتل کرنے کا. نیت تو وہ کر چکا تھا، بہانہ ڈھونڈ رہا تھا. تو اس نے پوچھا کہ میرے بارے میں تم کیا رائے رکھتے ہو. انہوں نے کہا عادل قاسط. تو عام لوگ بڑے حیران ہوئے، ہیں یہ تعریف کر رہے ہیں کہ یہ بڑا عادل ہے اور بڑا انصاف پسند ہے. مگر حجاج عربی زبان میں ماہر تھا، وہ کہنے لگا دیکھو اس نے مجھ پر کتنا بڑا الزام لگا دیا کہ یہ مجھے نا انصاف بھی کہہ رہا ہے اور ظالم بھی کہہ رہا ہے.
چنانچہ شریعت قرآن مجید کی آیت ہے ثم الذین کفروا بربہم یعدلون. اب یہاں عدل کا لفظ دیکھو دوسرے معنی میں استعمال ہوا، اور ایک لفظ ہے قسط اور ایک ہے قسط. تو قسط سے قاسط جو ہوتا ہے اس کا معنی ہوتا ہے ظالم. وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. تو الفاظ ایسے کہے کہ عوام الناس سمجھے تعریف کر رہے ہیں، حقیقت میں انہوں نے حقیقت ہی بیان کر دی تھی. تو معلوم ہوا کہ ایسے حالات زندگی میں آ سکتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بندہ پکڑ لیا گیا، دشمن اس سے راز پوچھنا چاہتا ہے. اب اگر وہ راز بتا دے تو ہزاروں انسانوں کی جان کا خطرہ، مال کا خطرہ. تو ایسے میں وہ بندہ کوئی ایسی بات کرے کہ جو سچ بھی ہو مگر جان بھی چھوٹ جائے، تو ایسی صورت بھی آ سکتی ہے. یہ مثالیں سمجھنے کے لیے دی. یا مثال کے طور پہ دو بندوں میں جھگڑا ہے، اب اس جھگڑے کو سلجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَالصُّلْحُ خیر، صلح میں خیر ہوتی ہے. اس خیر کو پانے کے لیے وہ ایسی کوئی بات کر دیتا ہے کہ جو ذو معنی ہوتی ہے اور لوگ مطمئن ہو جاتے ہیں. تو ایسی صورتوں میں انسان سوچتا ہے کہ یہ تو جھوٹ نہ ہے، کیوں بولا گیا؟ تو شریعت نے ایک قاعدہ متعین کر دیا. شریعت نے کہا کہ دیکھو اینڈ ریزلٹ کو دیکھو، مقصد کیا ہے. انما الاعمال بالنیات، اعمال کا مدار نیتوں کے اوپر ہے. ذرا غور کیجئے، عالم سخی اور مجاہد نیت کے ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے جہنم میں بھیجے جا رہے ہیں. اور یہاں پر اگر یہ بندہ خیر کی نیت، اچھائی کی نیت، بھلائی کی نیت کو سامنے رکھ کر کوئی بات کرتا ہے جس سے کہ بڑی خیر مل جاتی ہے، تو شریعت نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے، نیکی نہیں بنے گا. ہاں ہم اس سے درگزر کر دیں گے، ہم اس کو نظر انداز کر دیں گے. چنانچہ مشہور ہے کہ جی میاں بیوی کے لیے جھوٹ بولا جا سکتا ہے. بھئی ہے وہ بھی جھوٹ، وہ سچ نہیں ہوتا، وہ جھوٹ ہی ہوتا ہے. صرف اتنی بات ہے کہ چونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ محبت پیار سے رہیں، تو خیر کی نیت کی وجہ سے اس بات کو ویو آف کر دیتے ہیں. ہم نہیں دنیا میں کئی مرتبہ قانون اچھا جی ویو آف کر دیا. تو اسی طرح بڑے فائدے کو دیکھ کر کہ نیت میں سچائی ہے، مکاری نہیں، عیاری نہیں، دھوکہ نہیں، نیک نیتی ہے، تو نیک نیتی کی برکت کی وجہ سے اللہ رب العزت اس کا جرم بندے سے ہٹا دیتے ہیں. اس لیے شریعت میں وہ بات ٹھیک ہو جاتی ہے. تو اب مسئلہ سمجھیے کہ ایک ہے سچ بولنا اور ایک ہے سچائی کا معاملہ کرنا. تو مومن سے دونوں توقع کی جائیں گی، سچ بھی بولے، سچائی کا معاملہ کرے. یہ عمومی زندگی کی ترتیب ہے. عام زندگی میں انسان ایسا ہی کرے. جو کبھی کبھی بات پیش آئے اس کا تو تذکرہ نہیں کرتے. الشاذ کالمعدوم، جو کبھی کبھی بات پیش آئے وہ تو نہ آنے والی بات ہو گئی نا. تو اصول یہ ہے سچ بھی بولے، سچائی کا معاملہ بھی کرے. اور صحابہ کرام اپنے چھوٹے موٹے نقصان کو سامنے نہیں رکھتے تھے، سچ بولتے تھے. سچ اس طرح ان کے اندر اتر گیا تھا، ان کی شخصیت میں سچ اتنا غالب تھا کہ یہ معمولی مصلحتیں ان کا راستہ نہیں روکتی تھی. وہ جانتے تھے کہ سچ بولنا اللہ کو پسند ہے، لہذا وہ سچ بولتے تھے. نتیجہ کیا ہوتا تھا؟ اللہ ان کی الٹی بھی سیدھی کر دیتے تھے. ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کوئی بات ہوئی تو میں نے عرض کیا کہ حضرت یہ بات آپ نے ایسے فرمائی. فرمانے لگے ہوں میڈیاں الٹیاں بھی سیدھیاں تھی ویندیاں، اب میری الٹی بات بھی اللہ سیدھی کر دیتا ہے. تو بندے پہ ایک ایسا وقت آ جاتا ہے اللہ اس کی الٹی بھی سیدھی کر دیتا ہے. چنانچہ ایک ایرانی شہزادہ تھا، بازان نام تھا، اس کو عمر لانو کے سامنے پکڑ کر لایا گیا. یہ بہت ہی عیار انسان تھا، چالاک انسان تھا، اور اس نے مسلمانوں کا بڑا نقصان کیا تھا. عمر لانو وش کرتے تھے کہ یہ کبھی پکڑا جائے تو میں اس کو قتل کروا دوں. اور اللہ کی شان کے مسلمان غالب آئے
اور پکڑ کے اس کو عمر لانو کے دربار میں لایا گیا۔ عمر لانو نے جلاد کو بلایا کہ اس کو قتل کرنا ہے۔ جب جلاد آیا تو عمر لانو نے اس سے پوچھا بھائی تمہاری کوئی خواہش؟ اس نے کہا جی ایک گلاس پیالہ پانی پینا۔ پانی منگا لیا۔ جب اس نے پانی ہاتھ میں لیا نا تو پی نہیں رہا اور ہاتھ کانپ رہے ہیں۔ عمر لانو نے کہا کہ تم پانی کیوں نہیں پی رہے؟ کہنے لگا جی یہ جلاد ساتھ کھڑا ہے، مجھے ڈر ہے کہ جب میں پانی پینے لگوں گا نا یہ تلوار چلائے گا، میری گردن اڑا دے گا، تو مجھ سے پانی پیا ہی نہیں جا رہا۔ عمر لانو نے فرمایا کہ نہیں، جب تک تو پانی نہیں پی لے گا ہم تمہیں قتل نہیں کریں گے۔ جیسے ہی الفاظ کہے اس چالاک انسان نے پانی کا پیالہ زمین پر گرا دیا۔ کہنے لگا جی آپ کے الفاظ تھے کہ جب تک آپ پانی نہیں پی لیں گے قتل نہیں کریں گے۔ عمر لانو نے کہا الفاظ میرے یہی تھے، چلیں اب ہم آپ کو قتل نہیں کرتے۔ جیسے ہی عمر لانو نے یہ کہا کہ ہم آپ کو قتل نہیں کرتے، چونکہ میں لفظ دے چکا ہوں، ورڈ نکل چکے ہیں میری زبان سے، تو اس نے کہا کہ ہاں میں نے یہ ہیلا اختیار کیا تھا کہ میں آپ کو عاجز کر دوں کہ آپ مجھے قتل کریں۔ اب میرے اوپر موت کا کوئی غم نہیں ہے، کوئی ڈر نہیں ہے، میرے دل میں اسلام کی پہلے ہی حقانیت آ چکی تھی۔ اب میں کلمہ پڑھ رہا ہوں، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ موت کے ڈر سے کلمہ پڑھا، میں اسلام کی سچائی کی وجہ سے کلمہ پڑھ رہا ہوں۔ تو دیکھیں سامنے نظر آتا ہے کہ بھائی یہ ہاتھ سے نکل گیا، نقصان ہو گیا، مگر صحابہ اللہ عنہم جانتے تھے کہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے۔ جو انسان سچ کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس کے معاملے کو سچا ہی فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا لشکر بڑھ رہا تھا، راستے میں سمرقند شہر آ گیا۔ سمرقند شہر جب راستے میں آیا تو فوج اندر داخل ہو گئی۔ وہاں کے لوگوں نے نہ کوئی دفاع کیا نہ کوئی بات کی، وہ ڈرے ہوئے تھے۔ تو مسلمان جرنیل شہر پر قابض ہو گئے، انہوں نے اپنی حکومت شروع کر دی، شہر کا انتظام سنبھال لیا۔ اب جو وہاں کے لوگ تھے وہ اپنے علماء کے پاس گئے جو ان کے دین کے علماء تھے، اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھو ہمارے ساتھ تو یہ ہو گیا کہ دشمن نے آ کر ہمارے شہر پہ قبضہ کر لیا اور خود ہی انتظام چلانا شروع کر دیا، اور یہ طاقتور اتنے ہیں کہ ہم ان کے سامنے بات نہیں کر سکتے۔ تو ان کے ایک عالم نے کہا کہ میں تمہیں اس کا حل بتاتا ہوں۔ کون سا حل؟ ان کا ایک بندے کو تیار کرو جو ان کے خلیفہ کے پاس جائے۔ اس وقت خلیفہ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ تھے، اور خط لکھ کے دیتا ہوں۔ چنانچہ اس نے خط ڈرافٹ کر کے دیا عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام، اور کہا کہ جی دیکھو یہ کہاں کا انصاف ہے کہ آپ کی فوج آئی اور اس نے اپنی طاقت کے زور پہ پورے شہر پہ قبضہ کر لیا، ہم عاجز ہیں، ان کے سامنے لڑ نہیں سکتے، مگر ہمارے ساتھ اچھی تو نہیں ہوئی۔ اس نے یہ خط دے کے اس بندے کو بھیج دیا۔ مقامی لوگوں نے سوچا اس پرچی کے لکھنے سے کیا ہوگا، لیکن جب وہ شخص عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچا تو وہ تو توقع کرتا تھا بادشاہ ہوں گے، تاج ہوگا، کوئی زرق برق لباس ہوگا، اور وہاں تو ایک سادہ کپڑوں میں ایک سادہ سا آدمی کھڑا ہے۔ تو پہلے تو آنکھوں پہ یقین نہیں آتا تھا کہ یہ ان کا فرما روا ہے، یہ ہے جس کے نام سے لوگ کانپتے ہیں، جس کے چرچے ہیں دنیا میں۔ خیر اس نے ہمت کی، آگے بڑھ کے وہ خط دے دیا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے خط پڑھا اور اس کے جواب میں خط لکھا، اور خط کس کو لکھا؟ فوج کے جرنیل کو لکھا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے اس طرح ایک شہر پر قبضہ کیا ہے، اب فوراً عدالت قائم کرو اور کسی کو قاضی متعین کرو، اور یہ مسئلہ قاضی کی عدالت میں پیش کرو، پھر قاضی جو فیصلہ کرے اس پر عمل کرو۔ چنانچہ وہ یہ فرمان لے کے آیا اور اس نے مسلمان بادشاہ کو یہ دے دیا جو جرنیل تھا۔ جرنیل نے اسی وقت
علماء میں سے ایک بڑے عالم تھے قافلے میں، ان کو بلایا اور ان کو کہا جی آپ اس شہر کے چیف جسٹس ہیں، آپ کی عدالت، آپ فیصلہ کر سکتے ہیں، یہ مسئلہ ہے۔ قاضی نے پوچھا کہ کس طرح شہر پہ قبضہ ہوا؟ اس نے کہا کہ جی ہم ایڈوانس کر رہے تھے، شہر آیا، ہم اس میں اندر داخل ہو گئے، نہ کسی نے روکا نہ پوچھا، ہم نے انتظام کر لیا۔ قاضی نے کہا نہیں، شریعت ایسے نہیں کہتی۔ شریعت کہتی ہے جب تم کسی شہر میں جاؤ پہلے ان پہ اسلام پیش کرو، اسلم تسلم۔ اگر وہ نہ کریں کہ جی ہم مسلمان نہیں بنتے تو سیکنڈ آپشن پیش کریں کہ اچھا انتظام ہم سنبھالتے ہیں، تم ہمیں ٹیکس دو گے اور ہم تمہاری ہر چیز کی حفاظت کریں گے۔ اگر وہ یہ بھی نہ مانے تو پھر تیسرا سٹیج ہے کہ پھر تلوار ہمارا تمہارا فیصلہ کرے گی۔ اب چونکہ شریعت کا ایک لائحہ عمل ہے، اس کو آبزرو نہیں کیا گیا، لہذا تمہارا اس شہر پہ قبضہ کرنا جائز نہیں۔ میں فیصلہ دیتا ہوں کہ مسلمان فوج کو اسی وقت یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ قاضی کے فیصلے پر جرنیل نے آرڈر دیا، پورے شہر سے مسلمان فوج نکل کے باہر چلی گئی۔ جب مسلمان نکل کر باہر چلے گئے تو اب لوگ علماء کے پاس آئے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اس سے بہتر انصاف کہاں ملے گا۔ لوگوں نے خود فیصلہ کیا اور مسلمان جرنیل کو پیغام بھیجا، پلیز آئیے، شہر کا انتظام بھی سنبھالیے، ہمیں بھی مسلمان بنا دیجیے۔ تو انسان جب سچ کا معاملہ کرتا ہے اللہ اس میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم کی یہ خوبی تھی، سچ بولتے تھے، سچائی کا معاملہ کرتے تھے، بہت اس سلسلے میں وہ محتاط تھے۔ حتیٰ کہ عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دو بندوں کا واقعہ لکھا ہے، ایک نے زمین بیچی، ایک نے زمین خریدی۔ خریدنے والے نے ہل چلائے، اس کے اندر خزانہ نکل آیا۔ اب وہ دل میں سوچ رہا ہے کہ دیکھیں میں نے تو زمین خریدی ہے نا، خزانہ تو اس سے کتنا زیادہ قیمتی، یہ میرا حق نہیں ہے۔ تو وہ بیچنے والے کے پاس گیا جو مالک تھا کہ جی میں نے آپ سے زمین خریدی تھی مگر اس میں تو بہت قیمتی خزانہ نکل آیا، یہ میرا نہیں، یہ آپ کا ہے۔ اس نے جواب دیا کہ جب میں نے زمین بیچ دی تو زمین میں سے جو فائدہ نکلے گا وہ آپ کا ہوگا، اب تو میرا حق اس پہ نہیں رہا، یہ آپ کا ہے۔ ایک کہے آپ کا ہے، دوسرا کہے آپ کا ہے، مسئلہ کیسے سلجھے؟ قاضی کے پاس چلیں۔ سبحان اللہ، آج کے دور میں مقدمے آتے ہیں، ایک کہتا ہے یہ میرا حق ہے، دوسرا کہتا ہے یہ میرا حق ہے، کہتے ہیں ہم اپنے حق کی خاطر خون کا آخری قطرہ بہا دیں گے۔ یہ آج کل کے مقدمے ہیں۔ اور جس دور میں ہم صحیح معنوں میں مسلمان تھے اس دور کے مقدمے یہ ہیں کہ ایک کہتا ہے میرا حق نہیں، دوسرا کہتا ہے جی میرا بھی نہیں، قاضی صاحب فیصلہ کیجئے۔ قاضی صاحب بھی حیران، چنانچہ اللہ نے ان کو پھر ویژن بھی بہت دیا تھا، فہم و فراست بھی بہت دی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ دونوں مخلص ہیں، انہوں نے دونوں سے حالات پوچھے، اولاد کے بارے میں پوچھا تو پتہ چلا کہ ایک کے ہاں بیٹا جوان تھا اور ایک کی بیٹی جوان تھی۔ تو قاضی صاحب نے کہا کہ میں مشورہ یہ دیتا ہوں فیصلے میں کہ اس بیٹے اور اس بیٹی کی شادی کر دی جائے اور ان کو جہیز کے طور پر یہ پورا کا پورا خزانہ دے دیا جائے۔ یہ فیصلے کب ہوتے تھے؟ جب سچائی تھی طبیعت۔ تو سچ بولنا اور دوسرا ہے سچائی کا معاملہ کرنا۔ یہ معاملات کی سچائی اللہ کو بہت پسند۔ بخاری شریف کی روایت ہے، 3 آدمی جا رہے تھے، بارش ہوئی، غار کے اندر چلے گئے، اوپر چٹان آ گئی۔ 3 بندوں نے 3 دعائیں کی، اپنے اپنے عمل پیش کیے، اللہ کو پسند آئے۔ ان میں سے ایک نے کون سا عمل پیش کیا تھا؟ ایک کام کرنے والا تھا، مزدوری لیے بغیر چلا گیا، میں نے بکریاں لے لی، اور جب بہت عرصے کے بعد وہ واپس آیا تو وہ بکریاں اتنی زیادہ بڑھ گئی تھی،
جب اس نے مانگی تو میں نے اس کو وہ شروع کی چند بکریاں نہیں دی، جو تھیں وہ سارا اس کا حق دیا۔ اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند ہے نجات عطا کر دیجئے۔ اللہ نے چٹان ہٹا کر ان کو نجات عطا فرما دی۔ کیوں؟ معاملت کی سچائی تھی۔ یہ اللہ کو اتنی پسند ہے بات۔ تو دوسرا خلق ہے سچائی کا معاملہ کرنا، سچ بولنا، سچائی کا معاملہ کرنا۔ چنانچہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے بھی تھے کہ اس جگہ پر سچ بولنے میں بہت خطرہ ہے، بے دھڑک سچ بولتے تھے، تکلیف آنے کی پرواہ نہیں کرتے تھے، مفاد کو سامنے نہیں رکھتے تھے۔ آج تو مفاد پرستی کا دور ہے نا، ہمارے اندر جو یہ مرض ہے نا مفاد پرستی، اس نے ہمیں جھوٹ بولنے پہ آمادہ کر دیا۔ مفاد کی خاطر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں، مصلحت کی خاطر جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ صحابہ رضی اللہ عنہم بہت آنیسٹ تھے اس معاملے میں، ٹرانسپیرنٹ تھی ان کی شخصیتیں۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر سچ کے معاملے میں آزمائش بھی بڑی آئی۔ وہ حدیث مبارکہ آپ بھی ذرا سن لیجئے۔ ان کا نام تھا کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ واقعہ پیش آیا جب نبی علیہ السلام غزوہ تبوک کے لیے تشریف لے جانے لگے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ عام حالات میں جب کسی ایک سمت جانا ہوتا تھا تو آپ حالات دوسری سمت کے پوچھا کرتے تھے۔ حکمت کیا تھی؟ کہ دشمن کو پتہ نہ چلے کہ کہاں جا رہے ہیں، ورنہ تو راز نکل گیا تو دشمن اپنا دفاع کر لے گا۔ تو حکمت یہ تھی کہ نبی علیہ السلام دائیں جانا ہوتا تھا تو بائیں سائیڈ کے حالات پوچھتے تھے، مگر عین موقع پہ دائیں طرف چلے جاتے تھے۔ یہ ایسا موقع تھا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ ہمیں تبوک جانا ہے، لمبا سفر ہے، مشقت والا سفر ہے، تیاری کر لو۔ اب اس موقع پہ عجیب دو مسئلے تھے۔ پہلا مسئلہ تو یہ کہ جو باغات تھے انصار کے ان پر پورا پھل آیا ہوا تھا، اور اس سے پہلے وہ مقروض بھی تھے کافی، تو دل چاہتا تھا کہ پھل اتاریں اور قرضہ دیں اور کچھ اللہ رزق دے ہمیں۔ تو عین موقع پہ جانا پڑ گیا۔ ایک رکاوٹ یہ بھی تھی، پھر گرمی کا سفر بھی تھا، تو منافقین نے تو سمپل بہانہ بنا لیا اور کہنے لگے لا تنفروا فی الحر۔ اللہ نے جواب دیا قل نار جہنم اشد حرا، کہ جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ گرم ہے۔ خیر صحابہ رضی اللہ عنہم نے تیاری کی اور وہ اللہ کے راستے میں نکل پڑے۔ کعب بن مالک لانو اپنا واقعہ سناتے ہیں کہ میں نے اسلام قبول کیا تھا بیعت عقبہ میں، جب مدینہ سے لوگ حج پر آئے تھے نا مکہ مکرمہ، اور بیعت عقبہ اولا اور ثانی ہوئی تھی، تو اس میں ایک بیعت میں یہ شریک تھے۔ اس بیعت والوں کی بڑی فضیلت ہے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو دعوت دی، نبی علیہ السلام ہجرت کر کے آئے اور یوں دین کی بنیاد پڑی وہاں پر۔ تو بڑے خوش نصیب تھے وہ دعوت دینے والے اور بیعت کرنے والے، پائنیئر تھے وہ۔ اس لیے کعب بن مالک عنہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بدر کا وقت آیا تو میں قدرتاً بدر کے وقت میں شریک نہ ہو سکا۔ ریزن کیا تھی؟ کہ نبی علیہ السلام باقاعدہ لڑنے کے لیے نہیں تشریف لے گئے تھے، بلکہ یہ تھا کہ مسلمان تو مدینہ میں پرامن رہ رہے تھے، قریش مکہ کو چین نہیں آتا تھا، وہ کوئی نہ کوئی چھیڑ خانی کرتے رہتے تھے۔ چنانچہ مسلمانوں کے اونٹ چل رہے تھے، انہوں نے بندے بھیجے، کچھ اونٹوں کو زخمی کروا دیا، کچھ بھگا کر لے گئے۔ وہ میسج یہ دینا چاہتے تھے کہ مدینہ جا کر بھی تم ہماری ریچ سے دور نہیں ہو، ہم یہاں بھی آ کے اگر تمہارے جانوروں کو قتل کر سکتے ہیں تو تمہیں بھی نمٹا سکتے ہیں۔ اب دفاع ضروری ہو گیا تھا، تو نبی علیہ السلام ایک میسج دینا چاہتے تھے کہ ہم بھی اتنے ویک نہیں ہیں، ہم اپنا دفاع کر سکتے ہیں۔ نبی علیہ السلام کو اطلاع ملی کہ
مشرکین کا ایک قافلہ جو تجارت کے لیے شام گیا تھا وہ مدینہ کے قریب سے گزر رہا ہے اور ابو سفیان اس کے امیر ہیں. تو جیسے ہی اطلاع ملی نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ کیوں نہ ہم جائیں اور اس کا راستہ روکیں تاکہ ان کو یہ میسج ملے کہ تم اگر ہمارے اموال پہ ہاتھ اٹھا سکتے ہو تو ہم بھی کمزور نہیں ہیں, ہم بھی جواب دے سکتے ہیں. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم جس طرح تھے نا, نبی علیہ السلام نے کہا فوراً نکلو. روایت میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے کہا اے اللہ کے وسلم میرا گھر وہ فلاں جگہ پر ہے, میں تلوار لے آؤں؟ ایسے ہی چلو. دوسرے نے کہا یہ میرا گھر سامنے ہے, پھر تم لے لو. اس لیے چونکہ تیاری نہیں تھی, صحابہ کے پاس صرف 2 تلواریں تھیں. یہ پاسبل کیسے ہے؟ وہ لوگ جو ہر وقت ہاتھ میں تلوار رکھنے کے عادی ہوں, اس پورے لشکر کے پاس 313 بندوں کے پاس 2 تلواریں, یہ ہو ہی نہیں سکتا. یہ اسی طرح تھا کہ کوئی کسی کام میں مشغول تھا, کوئی کسی کام میں, اور کہہ دیا گیا چلو بھائی چلو چلو, اور صحابہ نکل پڑے بے ساز و سامان. اگر ساز و سامان کے ساتھ آتے تو دنیا کہتی 2 فریقوں کا مقابلہ ہوا, ایک تھوڑے تھے ایک زیادہ تھے, مگر تھوڑے زیادہ جری تھے قوی تھے وہ دوسروں پہ غالب آ گئے. اور اللہ تعالیٰ تو کچھ اور کہنا چاہتے تھے. وَيُرِيدُ اللَّهُ, اور اللہ تعالیٰ ارادہ کر چکے تھے کہ حق کو حق ثابت کر دیں, باطل کو باطل ثابت کر دیں. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نکل پڑے. راستے میں جب آگے پہنچے تو صحابہ حیران کہ اتنے میں ابو سفیان نے میسج بھیج دیا تھا مکہ مکرمہ کہ ہم خطرے میں ہیں, لہذا ہماری پروٹیکشن کے لیے آؤ. تو ابو جہل 1000 نوجوانوں کو لے کر جو لوہے میں ڈوبے ہوئے تھے, جن کے پاس سارا جنگی ساز و سامان تھا, اور وہ بدر کے مقام پہ پہنچ گیا تھا. جب صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کا دیکھا لشکر, کأنما یساقون الی الموت وہم ینظرون, حال یہ تھا کہ صحابہ کی یہ کیفیت تھی کہ ہم موت کے منہ میں دھکیلے جا رہے ہیں, ہم آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں, انہیں اپنے سامنے موت نظر آ رہی تھی. ان تلواروں کا مقابلہ ہم نہتے کیسے کر سکیں گے؟ چنانچہ کچھ صحابہ اس وقت نہ جا سکے کیونکہ پہلے سے اعلان بھی نہیں تھا, تیاری بھی نہیں تھی. مگر نبی علیہ السلام نے جو صحابہ نہ جا سکے بدر میں, ان پر سختی بھی نہ فرمائی, کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ اچانک چل پڑے. کعب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ چونکہ میں بھی نہ جا سکا تھا تو نبی علیہ السلام نے مجھ پر سختی نہیں کی, کسی پر بھی سختی نہیں کی کہ کیوں نہ گئے. لیکن اگر کوئی مجھے کہے کہ بدر کا اجر تم لے لو اور بیعت عقبہ والی رات کا اجر لے لو تو میں یہ سودا نہیں کروں گا. اس سے اندازہ لگائیے کہ بیعت عقبہ والوں کو کیا اللہ نے مقام عطا کیا تھا. وہ فرماتے ہیں ہاں ایک موقع ایسا تھا کہ جب میں نہ جا سکا, باقی تمام موقعوں میں ساتھ رہا, وہ غزوہ تبوک تھی. اور اس وقت میرے پاس 2 اونٹنیاں تھیں, سواریاں بھی تھیں, بیویاں بھی تھیں, کھانے کا ساز و سامان بھی تھا. تو میرے دل میں تسلی تھی. میں نے شروع میں تیاری تو شروع کی, پھر میں نے کہا کہ میرے پاس تیز رفتار اونٹنی ہے, یہ قافلہ چل بھی پڑا تو میں پیچھے سے 1 دن بعد بھی چلا تو میں قافلے کے ساتھ پہنچ جاؤں گا. تو آج کل بس یہ مسئلہ تھا. قافلہ چلا گیا. جب چلا گیا تو میں پیچھے مدینہ طیبہ میں دیکھتا تو یا تو مجھے منافقین نظر آتے جن پہ نفاق کا شک تھا, یا مجھے بوڑھے اور معذور نظر آتے. اب میرا دل مجھے ملامت کرتا کہ جانے والے چلے گئے اور تم ابھی تک ہو. مگر میں ابھی بھی یہی سوچتا کوئی بات نہیں, 4 دن ہو گئے, 5 دن ہو گئے, میں پیچھے چل پڑوں گا, میں مل جاؤں گا جا کے. میں یہی سوچتا رہا. ایک دن اچانک اطلاع ملی کہ نبی علیہ السلام خلاف امید جلدی واپس تشریف لا رہے ہیں. اب جب واپس آنے کی خبر ملی تو اب میرا جانے کا کیا فائدہ تھا. اچھا وہاں دیکھو کیا ہوا کہ نبی علیہ السلام جب منزل پر پہنچے جہاں جانا تھا تو پہلے دن تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں پوچھا
اور تعداد بھی اتنی زیادہ تھی کہ کوئی رجسٹر نہیں تھا جس میں لکھا گیا ہو اور حاضری لگے، تو کوئی نہ گیا تو پتہ بھی نہیں چلتا تھا کون گیا کون نہ گیا۔ مگر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وہاں بیٹھ کر پوچھا کہ کعب کا کیا حال ہے؟ تو بنو سلمہ کے ایک صحابی تھے، انہوں نے کہا کہ جی اس کے 2 سواریوں نے اور جو دائیں بائیں اس کے ہیں 2 چادریں، مراد بیویاں تھیں، ان کی خبرگیری نے اس کو بوجھل کر دیا۔ تو اس وقت ایک صحابی تھے، وہ فوراً بولے کہ نہیں، ہم ان کے اندر خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے، وجہ کیا بنی ہمیں معلوم نہیں ہے۔ تو دیکھو صحابہ رضوان کی ایک عادت سامنے آئی کہ اگر کسی کے بارے میں کوئی اور طرح کا کومنٹ دینے لگتا تھا تو وہ فوراً ڈیفینڈ کرتے تھے، ہماری طرح شریک ہو کر بات نہیں سنتے تھے، وہ اس معاملے میں بہت کھرے لوگ تھے۔ خیر، نبی علیہ السلام نے خاموشی اختیار فرمائی۔ جب واپس تشریف لائے تو نبی علیہ السلام کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ سفر سے واپس تشریف لاتے تو مسجد میں تشریف لے جاتے اور 2 رکعت جو نماز پڑھتے اور کچھ دیر بیٹھتے، پھر اس کے بعد گھر جاتے تھے۔ جب نبی علیہ السلام واپس تشریف لائے تو اب جو لوگ نہ جا سکے تھے وہ آئے اور انہوں نے عذر پیش کرنے شروع کر دیے۔ وہ کم و بیش 80 لوگ تھے، میرے یہ عذر تھا، میرا یہ عذر تھا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے معاملے کو ظاہر پہ رکھا، جو انہوں نے کہا تو نبی علیہ السلام نے ان کی بات کو مان لیا، ان کو پھر بیعت کے کلمات پڑھائے اور ان کا معاملہ اللہ کے سپرد کیا کہ انسان ظاہر کا مکلف ہے، باطن اللہ کے سپرد ہے، ظواہر کا پتہ، سرائر کا اللہ کو پتہ۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے یہی معاملہ کیا۔ اب جب وہ 80 لوگ بھگت گئے تو کچھ ایسے بھی مسلمان تھے کہ جو گئے اور انہوں نے بھی بہانے بنا لیے۔ کعب لانو کہتے ہیں کہ میں نے بھی دل میں سوچا کہ میں کوئی بہانہ بنا لوں، پھر میں نے گھر والوں سے مشورہ بھی کیا کیا کروں۔ گھر والوں نے بھی کہا کوئی عذر پیش کر دو، مگر میرے دل میں یہ تھا کہ یہ معاملہ عام بندے کے ساتھ نہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے۔ اگر میں کوئی عذر بنا کر ان کو مطمئن بھی کر دوں گا، اللہ میرے اس راز کو کھول دیں گے۔ وہ تو علیم بذات الصدور ہے نا، اس کے سامنے تو جھوٹ نہیں چل سکتا۔ اور یہ بھی میں سوچتا تھا کہ اگر میرے سچ بولنے پر نبی علیہ السلام ناراض بھی ہو گئے تو اللہ تو جانتا ہے کہ میں نے سچ بولا، وہ نبی علیہ السلام کے دل میں محبت بھی ڈال دیں گے۔ چنانچہ میں نے اللہ کو سامنے رکھ کر، اللہ کی رضا کو، میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا اور میں نے سچ بات کر دی۔ نبی علیہ السلام نے پوچھا کیوں نہیں گئے؟ میں نے کہا اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، بہت خوشحالی تھی، 2 سواریاں بھی تھی، میں چاہتا تو چل بھی سکتا تھا، مگر بس آج کل کرتے کرتے وقت گزار بیٹھا، سوائے سستی کے اور اس کی کوئی وجہ نہیں تھی۔ جب کھلی بات کر دی، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھا، اب تمہارا معاملہ اللہ کے سپرد، جب تک وہ تمہاری برات نہیں دے دیں گے، معافی نہیں دے دیں گے تمہیں، ہاں اس وقت تک ہم خاموشی اختیار کرتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اب مسلمانوں میں سے کوئی تمہارے ساتھ کلام نہ کرے جب تک کہ اللہ کی طرف سے معافی کا معاملہ نہ آ جائے۔ اس میں بھی سبق تھا۔ سبق کیا تھا؟ یہ بتانا تھا کہ یہ دوستیاں، رشتہ داریاں، یہ سب اللہ کے لیے ہیں، اور اگر اللہ کے راستے میں یہ رکاوٹ بنے گی تو ان پر پاؤں رکھ کر ہم آگے نکل جائیں گے، منزل ہماری کوئی اور ہے۔ چنانچہ سب مسلمانوں نے بات چیت کرنی چھوڑ دی۔ مالک لانو کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا میری طرح کوئی اور بھی؟ تو بتایا گیا کہ ہاں ہلال ابن امیہ اور ایک اور صحابی بھی ہیں، مرارہ، یعنی 2 اور ہیں، ہم 3 تھے کل جنہوں نے یہ معاملہ کیا۔ میں گھر آ گیا، اب میرے ساتھ کوئی گفتگو بھی نہیں کر رہا تھا۔
حتیٰ کہ بیوی بھی نہیں بات کرتی تھی. سوچئے بندے کے اوپر کتنا اس بات کا پریشر ہوتا ہے. وہ فرماتے ہیں میں اپنوں میں رہتے ہوئے اجنبی بن گیا تھا اور میرے اوپر بہت زیادہ غم کی کیفیت تھی. اور یہ غم کی کیفیت اس لیے تھی کہ میں سوچتا تھا اپنے ذہن میں کہ اگر اس دوران میری موت آ گئی تو میرا قیامت کے دن کیا حشر ہوگا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے گفتگو ہی نہیں فرماتے. اور اگر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے پردہ کر لیا تو پھر میری معافی کیسے ہوگی. یہ غم مجھے کھا رہا تھا. میرے لیے دن گزارنا رات کا گزارنا مشکل ہو گیا تھا. حتیٰ کہ زمین اپنی پوری فراخی کے باوجود میرے اوپر تنگ ہو گئی. فرماتے ہیں کہ میں نے ایسے وقت میں ایک میرے کزن تھے جو میرے بڑے دوست بھی تھے, میری ان کی بڑی محبت تھی آپس میں, تو میں ان کی طرف گیا. کام کر رہے تھے. میں نے اس سے کہا کہ تم جانتے ہو کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہوں. تو انہوں نے آگے سے کہہ دیا اللہ و رسولہ اعلم. مجھے تو توقع نہیں تھی. مجھے تو توقع تھی یہ مجھے دلاسا دے گا, تسلی دے گا, ہمدردی کی بات کرے گا, یہ کہے گا نہیں تم تو اچھے آدمی ہو. پتہ نہیں یہ کیا معاملہ بن گیا. فرماتے ہیں میں نے دوسری مرتبہ پھر جب 2 مرتبہ پوچھا تو پہلے تو وہ خاموش رہے, اور تیسری مرتبہ انہوں نے یہ جواب دیا اللہ و رسولہ اعلم. کہتے ہیں میرے آنکھ سے نکل آئے. میں نے کہا اتنی محبتیں, اتنے قریبی رشتے, یہ بھی بیگانہ بن گیا, مجھ سے اجنبی بن گیا. اس وقت مجھے احساس ہوا کہ میں کس امتحان میں سے گزر رہا ہوں. فرماتے ہیں 40 دن گزر گئے, حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے پیغام بھیج دیا کہ تم اپنی بیوی کو بھی الگ کر دو. تو میں نے پوچھا کہ الگ کرنے کا کیا مطلب, طلاق دے دوں یا گھر بھیج دوں؟ فرمایا طلاق نہ دو, علیحدگی اختیار کر لو, اس سے قربت نہ کرو. جو میرے دوسرے ساتھی تھے ان میں سے ایک بوڑھے تھے, ان کی بیوی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اس بیوی نے کہا کہ اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے خامد بوڑھے ہیں, ان کو خدمت کی ضرورت ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کی خدمت کرتی رہوں. نبی صاحب نے فرمایا ہاں, کھانے پکانے کی چیز دیتی رہو, ان سے ملاپ نہیں کرنا. ان کا کہ وہ تو عمر کے ایسے حصے میں ہیں کہ ان کو ملاپ کی خواہش ہی نہیں ہوتی. ہاں اتنا ہے کہ جس دن سے آپ نے یہ معاملہ کیا میں اس دن سے ان کو دن رات روتا ہوا دیکھتی ہوں. دیکھیے یہ وفا ہوتی ہے بیویوں کی. وہ جانتی تھی کہ نبی علیہ السلام خفا ہیں, مگر خامد کی وکالت بھی تو کرنی تھی نا, محبت بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے نا. اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, وہ بوڑھے ہیں, انہیں تو اس چیز کی حاجت ہی نہیں, مگر میں تو اتنا جانتی ہوں کہ جب سے آپ نے منع کیا اس وقت سے لے کے آج تک وہ دن رات رو رہے ہیں. نبی علیہ السلام نے ان کو خدمت کی اجازت دے دی. کعب جانو کہتے ہیں کہ لوگوں نے مجھے کہا کہ بھائی ان کو اجازت مل گئی بیوی کی خدمت کی تو آپ بھی جائیں. میں نوجوان تھا, مجھے حجاب محسوس ہوا کہ میں جا کے کیسے اجازت مانگوں. میں نہیں گیا. دل بہت دکھی تھا, بہت پریشان تھا. اس دوران میں جب نماز کے لیے جاتا تو کوئی میرے ساتھ گفتگو نہ کرتا تھا. میں یہ جاننے کی کوشش کرتا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے راضی ہیں یا خفا ہیں. تو میں نبی علیہ السلام کے چہرے انور کی طرف دیکھتا کن آنکھیوں سے. میں نے محسوس کیا کہ جب میں دیکھتا ہوں تو نبی علیہ السلام چہرے انور دوسری طرف کر لیتے ہیں, اور جب میں کہیں اور دیکھتا ہوں تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک میرے اوپر پڑتی ضرور ہے. اب اس چیز نے مجھے اور غمزدہ کر دیا. آپ سوچئے اتنی ایکیوٹ ڈپریشن کی کنڈیشن. فرماتے ہیں اس میں میرے اوپر ایک اور امتحان آیا, اور وہ امتحان کیا تھا کہ قریب کے ملک میں ایک عیسائی بادشاہ تھا.
اور وہاں کے عیسائی سامان تجارت لے کر مدینہ آیا کرتے تھے بیچنے کے لیے. تو ایک شخص اپنا سامان تجارت لایا اور اس کے بعد وہ کسی سے کھڑا پوچھ رہا تھا کہ کعب کہاں ہے, کون ہے؟ تو اس نے میری طرف اشارہ کر دیا کہ یہ ہے. وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جی ہمارے بادشاہ نے آپ کے نام ایک خط بھیجا ہے. میں نے جب اس خط کو پڑھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے صاحب نے آپ کے ساتھ سختی کا معاملہ کیا, اللہ نے آپ کو ذلت کے لیے پیدا نہیں کیا, ہمارے پاس آ جائیے, ہم آپ کا بڑا خیال رکھیں گے. یعنی وہ فشنگ کر رہا تھا. کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس خط کو پڑھ کر میرا غم اور بڑھ گیا. اوہو, میں اس درجے پر پہنچ گیا کہ کافر میرے اوپر طمع کرنے لگ گئے. کافروں کے دل میں طمع آ گئی کہ ہم ان کو اپنے پاس بلا لیں. وہ فرماتے ہیں میں نے غصے میں اس کاغذ کے ٹکڑے کیے اور اس کو تنور کے اندر ڈال دیا. واقعی جو گناہ سے بچنے والے ہوتے ہیں ان کا ریئیکشن ایسے ہی ہوتا ہے. آج کل کے نوجوان بچے اور بچیاں عذر پیش کرتے ہیں, او جی میں تو بچنا چاہتی ہوں, وہ مجھے نہیں مجھے میسج بھیج دیتا ہے. بھائی کعب رضی اللہ عنہ کا طریقہ اپنائے نا, اس کا نمبر ہی ڈیلیٹ کریں, فون ہی رکھنا بند کریں. کیسے وہ آپ کو برائی کی طرف متوجہ کر سکتا ہے؟ کعب رضی اللہ عنہ نے آگ میں ڈال دیے تھے ٹکڑے کاغذ کے. جب ایسا فرم سٹینڈ بندہ لے لیتا ہے پھر دوسرا بندہ اس کو گناہ کی طرف نہیں مائل کر سکتا. اب ذرا دیکھیے کہ 50 دن گزر گئے, کوئی کلام نہیں کرتا, کوئی بات نہیں کرتا, اپنے ہیں سب مگر اجنبی بنے ہوئے ہیں. اور سب سے بڑھ کر محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہٹ دیکھنے کو ترستے تھے, وہ دیکھ نہیں سکے تھے. تو 50 دن سے وہ مسکراہٹ نہیں دیکھی تھی تو طبیعت اداس تھی اس کی وجہ سے. فرماتے ہیں کہ اللہ کی طرف رجوع کرتا تھا, اللہ میں نے آپ کے لیے سچ بولا. بالآخر جب 50واں دن ہوا, نبی علیہ السلام نے فجر کے بعد خوشخبری سنا دی کہ اللہ رب العزت نے ان 3 بندوں کی توبہ کو قبول فرما لیا. فرماتے ہیں کہ ایک بندہ جو تھا صحابی, وہ جبل سلا, قریب ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے, اس کے اوپر چڑھا اور اس نے زور سے آواز دے کر کہا کہ کعب تمہاری توبہ اللہ نے قبول کر لی. میں نے اللہ کا شکر ادا کیا. ایک اور صحابی تھے, وہ گھوڑے پر چڑھے اور جلدی سے میرے پاس آئے اور انہوں نے آ کر مجھے خوشخبری دی کہ اللہ نے آپ کی معافی کا معاملہ فرما دیا. کہتے ہیں میرے پاس 2 ہی کپڑے تھے مگر میں نے ادھار لے کر کپڑے پہن لیے اور جو پہنے ہوئے تھے وہ خوشخبری لانے والے کو انعام دے دیا. تو یہاں سے پتہ چلا کہ خوشخبری لانے والے کو ہدیہ دینا یہ بھی شریعت میں جائز ہے. یہ اللہ کے سامنے شکر کا اظہار ہے. فرماتے ہیں پھر اس کے بعد میں چلا کہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضری دوں. راستے میں جو مسلمان مجھے ملتے وہ سب سلام کرتے, مبارکباد دیتے. تو معلوم ہوا کہ جب کوئی بندہ کسی مصیبت سے نجات پائے اس کو مبارکباد دینا یہ صحابہ کی سنت ہے. اس میں ہمدردی, بھائی چارہ, محبت اس کا اظہار ہے. تو بندہ غم میں بھی شریک ہو, خوشی میں بھی شریک ہو. کچھ ہوتے ہیں نا واسطہ ہی کوئی نہیں ہوتا, کسی کے ساتھ کچھ بیتتے لمبی تان کے سوئے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو نہیں پتا ہوتا کہ دوسرے کے دل پہ کیا گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ پسند نہیں ہیں. ہاں غم میں بھی ساتھ دیں, خوشی میں بھی ساتھ دیں, بانٹیں. چنانچہ صحابہ رضی اللہ عنہم نے ان کو مبارکباد دی. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں آیا تو مسجد میں داخل ہوا تو اس وقت ایک صحابی اٹھ کر آئے اور آ کے انہوں نے مجھے گلے لگایا اور مجھے مبارکباد دی. فرماتے ہیں ان کا اٹھ کر آنا اور مبارکباد کا دینا میں زندگی میں کبھی نہیں بھول سکتا. غم کی حالت میں تسلی کے 2 بول بندے کے دل کو جو ہے وہ تسلی دے دیا کرتے ہیں, اور وہ باتیں کبھی نہیں انسان بھولتا. وہ 2 بول زندگی بھر کا سرمایہ بن جاتے ہیں. کہتے ہیں میں نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا
تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پہ جب خوشی ہوتی تھی تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ انور 14ویں رات کے چاند کی طرح چمکتا تھا. چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے دیکھا چہرہ منور تھا, خوشی کا اظہار تھا. کیوں؟ جب شاگرد کامیاب ہوتا ہے استاد کے دل کو خوشی ہوتی ہے. فقط شاگرد کو خوشی نہیں ہوتی, شاگرد کی خوشی استاد کے دل کی بھی خوشی ہے. محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خوش تھے. میں نے سچ کا سبق پڑھایا تھا, میرے شاگرد نے اس سبق کو ایسا پڑھا کہ میرے اللہ کو پسند آ گیا. محبوب بھی خوش تھے. خیر, اللہ رب العزت نے توبہ کو قبول فرما لیا. فرماتے ہیں کہ جب توبہ کو قبول فرما لیا تو میں نے پوچھا, اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے پاس اتنا مال ہے, اگر آپ اجازت دیں تو میں اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا. نبی صاحب نے فرمایا کچھ اپنے لیے بھی رکھ لو. چنانچہ میں نے خیبر کی زمین اپنے پاس رکھ لی اور باقی مال اللہ کے راستے میں صدقہ کر دیا. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ جب انسان کو کوئی مصیبت سے نجات ملے, کوئی نعمت ملے, اس کو چاہیے کہ اظہار تشکر کے طور پر اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرے. تو یہ واقعہ انہوں نے خود سنایا. وہ کہتے ہیں کہ میں نے پھر نبی علیہ السلام کی خدمت میں عرض کیا کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم, میرے دل میں باتیں آ رہی تھیں کہ میں بھی عذر کر دوں جیسے لوگوں نے عذر کیے, اور مجھے لوگوں نے کہا بھی صحیح کہ اور اتنے لوگ عذر کر کے بچ گئے, تم نے سچ بول کے خواہ مخواہ مصیبت گلے ڈال لی. مگر میں جانتا تھا کہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے. میں نے سچ بولا اور سچ کی وجہ سے اللہ نے مجھے نجات دی. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں عہد کرتا ہوں آج کے بعد پوری زندگی میں ہمیشہ سچ بولوں گا. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا الصدق ینجی, کہ سچ انسان کو نجات دیتا ہے. یہ واقعہ ہمارے لیے آئی اوپنر ہے. ہم اس بات پہ ذرا غور کریں کہ دیکھیں ان کو کتنے امتحان میں سے گزرنا پڑا, مگر بالآخر اللہ رب العزت نے سچ کی وجہ سے ان کو کامیاب فرمایا, اور قرآن مجید میں ان کے اس واقعے کا اظہار فرما دیا. کچھ آگ لگی ہے تو ALG 5000 گاڑی نکالنی ہے. ALG 5000 گاڑی ہے, اس کو نکالنا ہے. قریب میں آگ لگی ہے تو جلدی اس کو نکال لیجئے. ALG 5000. ہاں وہ ہے. ٹھیک ہے, جزاکم اللہ. تو اس واقعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ مومن اگر اپنی زندگی میں سچ کی صفت کو اپنائے تو اس کو کامیابی تک پہنچانا اللہ رب العزت آسان فرما دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنی مدد, اپنی نصرت اس بندے کے شامل حال فرما دیتے ہیں. اس لیے الصدق ینجی, سچ انسان کو نجات دیتا ہے. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حدیث مبارکہ سنیے, علیک بالصدق حیث تخاف انہ یضرک فانہ ینفعک, کہ تمہارے اوپر سچ بولنا لازم ہے ایسی صورتحال میں جب تمہیں ڈر ہو کہ اس سے میرا نقصان ہوگا, اس لیے کہ سچ بولنے میں ہمیشہ نفع ہوتا ہے. تو کلیئر لفظوں میں کہہ دیا, لاؤڈ اینڈ کلیئر بتا دیا کہ ایسی صورتحال جب تمہاری آنکھ دیکھ رہی ہے کہ تمہارا نقصان ہوگا, تم پھر بھی سچ بولو گے, اللہ سچ کی برکت سے تمہیں نفع عطا فرما دے گا. چنانچہ ہمارے اسلاف زندگی میں ہمیشہ سچ کو اپناتے تھے اور سچ کی وجہ سے اللہ ان کو عزتوں سے نوازتے تھے. چنانچہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے مناقب امام احمد اس میں لکھا ہے کہ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ پر جب آزمائش آئی تو بالآخر اللہ نے ان کو نجات عطا فرما دی. تو کسی نے خواب میں امام احمد سے پوچھا
کہ آپ کو معتصم کی تلوار اور واسق سے کوڑے سے نجات کیسے ملی؟ آپ کو معتصم کی تلوار اور واسق کے کوڑے سے نجات کیسے ملی؟ تو امام احمد نے خواب میں فرمایا کہ مجھے سچ کی وجہ سے ملی، کہ میں ہمیشہ سچ بولتا تھا اور میں سچ پہ تھا، موقف سچا تھا میرا، اس لیے اللہ نے میرے اوپر مہربانی فرما دی۔ ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جس انسان کی زندگی سے جھوٹ نکل جاتا ہے، سچ بولتا ہے، اس کو اللہ وہ مرتبہ دیتے ہیں کہ اگر اس کی زبان سے کوئی لفظ نکل جاتا ہے اللہ اس کو بھی پورا فرما دیتے ہیں، پورا فرما دیتے ہیں۔ فتح موسی رحمۃ اللہ علیہ لوہار کا کام کرتے تھے، تو بیٹھے کام کر رہے تھے تو کوئی نوجوان آیا، اس نے کہا کہ صدق کسے کہتے ہیں؟ تو فتح موسی رحمۃ اللہ نے جلتی آگ کے اندر ہاتھ ڈال کر نکالا اور کہا صدق کس کو کہتے ہیں؟ جب انسان کے اندر صدق ہوتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس کی یوں حفاظت فرما دیتے ہیں۔ حضرت شیخ الحدیث رحمۃ اللہ نے واقعہ لکھا ہے نا، ایک آتش پرست تھا، تو مسلمان بزرگ تھے، اللہ والے تھے، انہوں نے اس کو بہت سمجھایا کہ بھئی آگ خدا نہیں، تم اس سے توبہ کرو اور جو صحیح ایک خدا ہے اس پر ایمان لاؤ۔ وہ بحث کرتا رہا، انہوں نے بالآخر سوچا کہ یہ شاید سیدھی انگلی سے گھی نہیں نکلے گا، ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑے گا۔ ان کا اچھا دیکھو، آپ آگ کو پوجتے ہو نا، وہ تمہارا خدا ہے، تو میں اور آپ مل کے آگ میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جو سچا ہوگا اس کا ہاتھ نہیں جلے گا، جو جھوٹا ہوگا ہاتھ جل جائے گا۔ تو وہ ذرا گھبرایا، تو یہ مسلمان بزرگ جو تھے یہ سمجھ گئے کہ اب ڈر رہا ہے، آگ جل رہی تھی، انہوں نے زبردستی اس کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کے کھینچا اور آگ کے اندر ڈال دیا۔ اب اللہ کی شان کہ آگ نے دونوں میں سے کسی کا ہاتھ نہیں جلایا، تو وہ جو بزرگ تھے وہ دل میں بڑے غمزدہ، یا اللہ میں اسلام پہ تھا، سچ پہ تھا، میرا ہاتھ تو نہ جلتا مگر اس کا ہاتھ تو جلنا چاہیے تھا، یہ تو جھوٹ پہ ہے، باطل پہ ہے۔ تو جب انہوں نے دل میں یہ سوچا، اللہ نے الہام فرمایا، اے میرے پیارے، ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جبکہ اس کے ہاتھ کو آپ نے پکڑا ہوا تھا؟ ہم اس کے ہاتھ کو کیسے جلا دیتے جب اس کے ہاتھ کو آپ نے تھاما ہوا تھا؟ اللہ سچ والے بندے کا اتنا پھر لحاظ فرما دیتے ہیں کہ اس کے ہاتھ کو بھی بچا لیتے ہیں، اور جس کا ہاتھ اس نے تھاما ہو اس کو بھی نجات عطا فرما دیتے ہیں۔ سچ کے اوپر انسان ڈٹ جائے، اس لیے مشائخ نے فرمایا من صدقنی فی سریرتہ صدقتہ فی علانیتہ عند خلقی، جو خلوت میں میرے ساتھ سچ کا معاملہ کرتا ہے میں جلوت میں مخلوق کے ساتھ اس کے سچ کو پورا کر دیتا ہوں، سچ کا معاملہ کرتا ہوں، اس کے سچ کو ظاہر کر دیتا ہوں۔ اگر ہم چھپے گناہوں سے بچیں، کیونکہ آج کل تو ہم گناہوں سے یہ بچتے ہیں کہ مخلوق کو پتہ نہ چلے، جہاں ایسی صورتحال ہو کہ کسی کو پتہ نہیں وہاں گناہ کرنا بہت آسان۔ نیٹ پہ بیٹھو، گھنٹہ بیٹھ گئے، 2 گھنٹے بیٹھ گئے، صرف اتنا ہوتا ہے کہ کوئی دیکھ نہ لے، کوئی ہسٹری چیک کرنے والا نہ آ جائے، اور اگر یہ اطمینان ہے کہ کسی کو پتہ نہیں تو بس پھر گناہ ہی گناہ۔ تو ہمارا گناہوں سے بچنا مخلوق کی وجہ سے ہے، ابھی ایک درجہ آگے ہے، اللہ کی خاطر گناہ سے بچنا، ہم ابھی وہاں نہیں پہنچے۔ اگر وہاں پہنچتے تو ہم خلوت اور جلوت دونوں میں گناہوں سے بچتے ہیں، تو منزل تو ابھی دور ہے، ہم تو راستے کے راہی ہیں، ہم تو ابھی راستے میں چلتے پھر رہے ہیں، جانا آگے ہے کہ گناہوں سے بچیں، اللہ کے لیے بچیں۔ جو اللہ کے لیے گناہوں سے بچنے لگ جاتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کے ساتھ سچ کا معاملہ فرماتے ہیں، زبان سے نکلی ہوئی بات اللہ پوری فرما دیتے ہیں۔ چنانچہ ایک دو مثالیں سن لیجئے۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کافروں نے شہید کیا تو ہندہ نے
ان کی لاش کو مسخ کر دیا، آنکھیں نکال لی، کان کاٹ لیے، ناک کاٹ دی، ان کے جسم کے اندر سے ان کا دل نکال لیا اور ہار بنایا اور پہنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بھئی ان کی جسم کو مسلح کر دیا، تو نبی علیہ السلام کو بہت غم ہوا۔ حمزہ لانوں کے دو رشتے تھے، ایک تو آپ چچا بھی تھے نبی علیہ السلام کے اور ایک دوست بھی تھے، عمروں میں فرق زیادہ نہیں تھا، تو چچا بھتیجے کا رشتہ الگ تھا اور آپس میں محبت اور دوستی کا رشتہ الگ تھا، تو نبی علیہ السلام کو اس دوہری رشتے کی وجہ سے غم بھی زیادہ تھا۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر مجھے اللہ نے ان کافروں پر غلبہ دیا لَأُمَثِّلَنَّ 70 مِنْهُمْ، میں حمزہ لانوں کے اس شہادت کے بدلے میں ان کے 70 بندوں کو قتل کروں گا، مسلح بناؤں گا ان کا۔ اب غم میں ایک بات محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکل گئی، اوپر سے اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرما دیا، فرمایا فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِّلصَّابِرِينَ۔ تو اوپر سے پیغام آ گیا کہ بھئی ان النفس بالنفس، ایک کے بدلے ایک، 70 تو نہیں مار سکتے۔ تو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی اختیار کر لی اور آپ نے ارادہ ترک کر دیا۔ اللہ کی شان دیکھیں کہ پھر جب مکہ فتح ہوا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مختلف صحابہ کو مختلف اطراف سے بھیجا تھا کہ اپنا گروپ لے کے جائیں اور چاروں طرف سے مکہ میں داخل ہوں، مگر ان کو کہہ دیا تھا جو ابو سفیان کے گھر میں آئے اس کو امن، جو اپنے گھر میں بیٹھا رہے اس کو امن، جو ہتھیار نہ اٹھائے اس کو امن، فلاں کو امن۔ مگر نبی علیہ السلام کو خالد بن ولید عنہ کے بارے میں ذرا فکر تھی، وہ نڈر تھے، مجاہد تھے، قوی تھے۔ تو نبی علیہ السلام نے ایک بندے کو بلایا اور بلا کے اس کو پیغام دیکھا اور کہا کہ جا کر خالد کو کہو فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ مِنَ الْقَتْلِ، وہ قتل کرنے سے اپنا ہاتھ ہٹائے رکھے۔ اب نبی علیہ السلام نے تو فرمایا کہ حرم ہے لہذا تم کسی کو قتل نہ کرنا، لو سننے والے کو غلط فہمی لگ گئی۔ فَلْيَرْفَعْ يَدَيْهِ سے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہاتھ اٹھاؤ ان کے اوپر، جو ملتا ہے مولی گاجر کی طرح کتر دو۔ وہ گئے اور انہوں نے جا کے اسی کا مفہوم ان کو جا کر بتا دیا اور کہا کہ جی مجھے یہ کہا گیا ہے کہ من قدرت اقتل من قدرت الیہ، جس پر تیرا ہاتھ پہنچے قدرت ہو اس کو قتل کر دو۔ خالد بن ولید عنہ نے حکم پر عمل کیا، جو سامنے آیا قتل کرتے رہے۔ جب یہ خبر نبی علیہ السلام کو پہنچی تو نبی علیہ السلام نے دوسرا قاصد بھیجا کہ خالد میں نے منع کیا، حرم ہے۔ رک گئے۔ اب نبی علیہ السلام نے فرمایا اچھا دیکھو ان کے کتنے بندے قتل ہوئے، جب گنتی کی گئی تو 70 بندے قتل ہو گئے تھے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ چونکہ میری زبان سے نکل گیا تھا نا کہ ایک کے بدلے 70 کو قتل کروں گا، اگرچہ میں نے ارادہ ختم کر دیا تھا، میرے مالک نے زبان مبارک سے نکلی ہوئی بات کو سچ کر دکھایا۔ تو سچ بولتے بولتے بندہ ایک ایسے مقام پہ آ جاتا ہے کہ اس کی بات نکلتی ہے اور پوری ہو جاتی ہے۔ دوسرا واقعہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو 2 بیٹیاں تھیں وہ ابو لہب کے 2 بیٹوں کے نکاح میں تھیں۔ یہ چچا تھا اور ان کا رشتہ آپس میں کزنز کا تھا، فرسٹ کزن تھے۔ چنانچہ ابو لہب نے ایک موقع پہ بیٹے کو خوب بھڑکایا، وہ آیا اور اس نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کچھ بدتمیزی بھی کی، مس بہیو بھی کیا اور بیٹی کو طلاق بھی دے دیا۔ جب اس نے اس طرح کا معاملہ کیا تو نبی علیہ السلام کی مبارک زبان سے نکلا اللہم ابعث علیہ کلبا من کلابی، اے اللہ اپنے کتوں میں سے کوئی کتا اس کے اوپر تو مسلط فرما دے۔ وہ چلا تو گیا مگر دل میں ڈر رہا تھا۔ باپ کو بتایا، باپ نے بھی کہا کہ بات پوری ہو جانی ہے، لہذا وہ لڑکا اپنے گھر سے نکلتا ہی نہیں تھا کہ میرے ساتھ کچھ ہو جانا ہے۔ جب کئی سال گزر گئے
تو اس وقت ایک تجارتی قافلہ جا رہا تھا، تو اس لڑکے نے بھی قافلے کے ساتھ جانے کا ارادہ کیا. قافلے والوں نے تسلی دی، اتنے ہیں، ہم تمہاری حفاظت کریں گے، ہمارے ساتھ چلو. چنانچہ ایک جگہ جنگل میں پڑاؤ کیا تو قافلے والوں نے اس کو سینٹر میں سلایا، اس کے گرد باقی سارے لوگوں کے بستر لگائے گئے. پھر اس کے بعد جانوروں کو بٹھایا گیا اور جانوروں کے باہر سامان کو رکھا گیا کہ اگر کوئی جانور آئے بھی صحیح تو پہلے تو سامان رکاوٹ بنے گا، پھر جانور رکاوٹ بنیں گے، پھر انسان رکاوٹ بنیں گے، وہ تو درمیان میں ہے. اس ترتیب سے وہ سو گئے. اللہ کی شان، ایک شیر آیا اور اس نے باہر سے چھلانگ لگائی، سیدھا سینٹر کے اندر آیا اور اس کو چیڑ پھاڑ کے ٹکڑے کیے اور واپس چلا گیا. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے جو بات نکلی تھی وہ سچ ثابت ہو گئی. تو اصول یاد رکھیں کہ جو سچ کو اپناتا ہے کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کی زبان سے نکلی بات کو پورا کر دکھاتے ہیں. جیسے کہا نا کہ نبی اسلام کی زبان سے بات نکلتی تھی پوری ہوتی تھی. گفتئے او گفتئے اللہ بود گرچہ اد حلقوں میں عبداللہ بود. اسی طرح جو نبی اسلام کے غلام ہیں، ان کی سنت کی پیروی کرنے والے ہیں، ان کو بھی اللہ ایک ایسا مقام دے دیتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بندے کے بارے میں کہ جب وہ میرا مقرب بن جاتا ہے، کنت سمعہ الذی یسمع بی، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے. سبحان اللہ، یہ کون سا مقام ہے کہ بندے کو اللہ وہ مقام عطا فرما دیں کہ رب کریم فرمائیں کہ میں آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے. تو باخدا بندے پھر ایسا رتبہ پا لیتے ہیں، اور یہ رتبہ ان کو سچ کی وجہ سے ملتا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ سچے ہیں تو سچے کو سچے سے ایسا وصل مل جاتا ہے. وہ تخلقوا باخلاق اللہ، ان صفت سے مزین ہو جاتے ہیں. ان کے اندر بھی یہ صفت ہوتی ہے، بات نکلتی پوری ہوتی تھی. اپنی زندگی میں اس عاجز نے قریب قریب کتنے حضرات کو مستجاب الدعوات دیکھا. حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ بارہا دیکھا. ایک بات زبان مبارک سے نکلتی تھی، مجھے پکا یقین ہوتا تھا یہ پوری ہونی ہے، اور ہم پورا ہوتے آنکھوں سے دیکھا کرتے تھے. ایک طرف ہم ڈرتے بھی تھے کہ کبھی جلال میں ہو تو کوئی ایسی بات نہ ہو جائے، اور دوسری طرف یقین بھی اتنا پکا تھا کہ کوئی بات ہوتی، حالات آتے، فون کر کے یا خدمت میں پہنچ کے صرف عرض کر دیتے تھے حضرت یہ مسئلہ. جب حضرت کے نالج میں آ جاتا تھا نا تو ہمیں یقین ہوتا تھا اب یہ ہو جانا ہے، اور اللہ اس کو پورا کر دیتے تھے. ہم یہ بھی انتظار نہیں کرتے تھے کہ دعا فرمائیں گے تب پورا ہوگا. یہ یقین تھا کہ ان کے نالج میں آ گیا تو صرف علم میں آنے سے ہی دل سے دعا نکلتی ہے نا، تو اللہ تعالیٰ کام سیدھا فرما دیتے. حضرت بابو جی عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کا تذکرہ اس عاجز نے کئی مرتبہ کیا. زبان سے بات نکلتی تھی، اللہ تعالیٰ پورا کر دیتے تھے. اپنے قریب میں اس عاجز نے اپنے والد گرامی کو دیکھا. کئی واقعات ہیں، بات نکلی اللہ نے پوری کر. مجھے آج بھی یاد ہے، میں چھوٹا سا تھا، ہمارے محلے میں ایک خاتون تھی، اللہ نے ان کو خوب رزق دیا تھا، اور اس کی بیبی کی ولادت متوقع تھی. تو وہ میرے والد صاحب کی خدمت میں آئی کہ جی میں جا کے دعا کرواؤں کہ اللہ مجھے بیٹا عطا فرمائے. والد صاحب درود شریف پڑھ رہے تھے تو والدہ نے ان کو بٹھا لیا. اللہ کی شان دیکھیں کہ جب والدہ نے ان کو بٹھا لیا تو اس عورت نے کسی ایسے عالم کا واعظ سنا تھا جو بے ادبی کرنے والا تھا. چنانچہ اس نے اسی کے واعظ کی باتیں کرنی شروع کر دی کہ نبی علیہ السلام بشر ہیں. بھائی بات تو حقیقت ہے لیکن ادب تو رکھنا چاہیے نا، یہ تو نہیں کہ بات کرتے ہوئے ادب بھی ہاتھ سے نکل جائے. جب اس نے بہت بے رخی سے اس قسم کی بات کی نا تو والد صاحب کی کان میں یہ الفاظ پڑے تو
والدہ کو انہوں نے بلایا، کون ہے جو نبی علیہ السلام کے بارے میں ایسی دریدہ دہنی سے بات کر رہا ہے؟ انہوں نے بتایا کہ محلے کی فلاں عورت ہے، دعا کروانے آئی ہے کہ اللہ مجھے بیٹا دے۔ تو والد صاحب نے غصے میں کہا اس کو کہو چلی جائے، جا کے لے لے بیٹا جہاں سے ملتا ہے، چلی جائے اور اس کو کہو جہاں سے اس کو بیٹا ملتا ہے جا کے لے لے۔ ہماری زندگی میں اس عورت کے 9 یا 10 بچے ہوئے، سب بیٹیاں ہوئیں، اس کو کوئی بیٹا نہ ملا۔ وہ مجھے بعد میں آ کے کہا کرتی تھی کہ تیرے والد کی ناراضگی مجھ پر ایسی ہوئی، اگر میں ناراض نہ کر بیٹھتی اور وہ دعا کر دیتے تو آج میں صاحب اولاد میں بیٹے والی ہوتی۔ بات نکلتی ہے، اللہ پورا کر دیتا۔ ایک مرتبہ ہمارے شہر میں سیلاب آ گیا، پورے شہر میں پانی، اور اللہ کی شان کے اوپر سے بارش۔ یا ارض ابلعی ماءک ویا سماء اقلعی، وہی کیفیت تھی اس سے۔ نیچے بھی 4-4 فٹ پانی گھر میں، اور ہم سامان رکھ کے اس کے اوپر بیٹھے ہیں۔ عمر میری 3 یا 4 سال ہوگی، چھوٹی سی تھی۔ والدہ نے مجھے سامان کے اوپر بٹھا دیا تھا، اور اوپر سے بارش، نہ جائے ماندن نہ پائے رفتن۔ تو خیر والدہ صاحبہ نے اپنا سامان سمیٹا، ٹھنڈ بھی بہت بن گئی تھی، میں بھی ٹھٹھر رہا تھا اور ایسے 1/2 ہو کے لیٹا پڑا تھا۔ تو والدہ صاحبہ آئیں، جب انہوں نے مجھے دیکھا نا کہ بچہ سردی سے کپ کپا بھی رہا ہے، تو میرے آپ پاس آ کر بیٹھی۔ سخت بارش تھی، موسلا تھا، مجھے دیکھتے ہی کہنے لگیں اے میرے سونے اللہ۔ میری والدہ کی یہ عجیب عادت تھی کہ وہ بات کرتے ہوئے کہتی تھیں اے میرے پیارے اللہ، صرف اللہ نہیں کہتی تھیں، جب بات کرتی تھیں اے میرے پیارے اللہ، ایسی محبت میں بات کرتی تھی۔ تو انہوں نے علاقائی زبان میں کہا اے سونے اللہ بس چکر، اے میرے پیارے اللہ اب بارش کو بند کر دے۔ حیرت ہے کہ ادھر ان کی زبان سے لفظ نکلا، ود ان اے سیکنڈ بارش اس طرح بند ہوئی جیسے ہو ہی نہیں رہی تھی۔ خود اس کا مشاہدہ کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو جن لوگوں کی زندگی سچ کی زندگی ہوتی ہے، ان کی زبان سے باتیں جو نکل جاتی ہیں اللہ ان کو بھی سچ کر دیتے ہیں۔ یہ سچ کا انعام ہے جو انسان کو زندگی میں ملتا ہے۔ چنانچہ کتابوں میں ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بزرگ واز کر رہے تھے، ان کے واز میں ایک بڑھیا نے کھڑے ہو کے شور مچانا شروع کر دیا۔ جیسے کئیوں کو حال پڑ جاتے ہیں نا، یاد رکھنا ہمارے اس سلسلے میں حال نہیں پڑتے، حال پڑتے ہیں ان کو جو بے حال ہوتے ہیں، جن کا پیر کوئی نہیں ہوتا، مرشد کوئی نہیں ہوتا، جو خود ساختہ ذکر کرتے ہیں، یہ حال ان کو پڑتے ہیں۔ جہاں رہبر ہو، بتانے والا ہو، توجہ دینے والا ہو، وہاں حال نہیں پڑتے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک بندے کو حال پڑا، تو انہوں نے فرمایا اے بھائی، اگر تو سچا ہے تو تو نے شہرت کمائی، اور اگر تو جھوٹا ہے تو تو نے اللہ کے ساتھ مذاق کیا۔ یعنی دونوں باتیں خطرناک۔ تو بھائی ان حالات اور کیفیات کو روکنے کی ضرورت ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ذرا سی کوئی بات ہو گئی تو اونچا رو رہے ہیں، بول رہے ہیں، آہیں بھر رہے ہیں، یہ نقش بندی سلسلہ ہے۔ حالات اور کیفیات کو دل کی دیگچی میں بند کرو، اس پر ڈھکنا دو، اسے پکنے دو۔ ہم نقش بند ہیں، پتہ نہ چلے کسی کو کہ کیا ہے۔ اس بات کو ذہن میں رکھنا، چاہے محفل مراقبہ ہو، چاہے واز ہو، کسی کی آواز نہ نکلے۔ یہ نہ سمجھیں کہ جی میرے اوپر بڑی کیفیت آ رہی ہے، ہماری محفلوں میں یہ کیفیتیں نہیں ہوتی۔ تو اس عورت نے اس طرح کا کوئی ہنگامہ کر دیا اور ان کا واز جو تھا وہ موقوف ہو گیا، ان کی زبان سے نکل گیا اے بڑھیا مر جاتی تو اچھا تھا۔ وہ وہیں مر گئی، کتابوں میں لکھا ہے وہیں گری اور مر گئی۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ بچپن میں مجھے والدہ صاحبہ بتایا کرتی تھی کہ بیٹا
کچھ لوگ ہوتے ہیں ان کی زبان ایسی ہوتی ہے، لفظ نکل جاتا ہے پورا ہو جاتا ہے، ذرا بچ کے رہنا، ذرا ڈر کے رہنا، ان کا ادب کرنا بچپن میں سکھاتی تھی۔ تو جو بندہ اپنی زندگی میں سچ کو اپناتا ہے پھر اللہ رب العزت اس کی ہر بات کو سچ فرما دیتے ہیں، مگر یہ مقام ہر بندے کا نہیں ہے، یہ اس کا ہوتا ہے جو کھرا انسان ہوتا ہے، سچا انسان ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ دونوں خلق عطا فرمائے، ہم سچ بھی بولیں اور سچائی کا معاملہ بھی کریں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر لیجئے، سر کو جھکا لیجئے، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیے۔ ہوا و حرص والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے، خدایا فضل فرما دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، سنوں میں نام تیرا دھڑکنوں میں، مزہ آ جائے مولا دل بدل دے، ہٹا لوں آنکھ اپنی ماں سوا سے، جیوں میں تیری خاطر دل بدل دے، کروں قربان اپنی ساری خوشیاں، تو اپنا غم عطا کر دل بدل دے، جو ہو دیدار تیرا روز محشر، تو دیکھے مسکرا کر دل بدل دے، یہ کیسا دل ہے سینے میں الہی، جو زندہ بھی ہے مردہ دل بدل دے، پڑا ہوں تیرے در پر دل شکستہ، رہوں کیوں دل شکستہ دل بدل دے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، میری فریاد سن لے میرے مولا، بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے، گناہگاری میں کب تک عمر کاٹوں، بدل دے میرا رستہ دل بدل دے، لا الہ الا اللہ محمد اللهم انت السلام ومنك السلام تبارك يا الجلال والاكرام. اللهم انا نسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اغفر لنا وارحمنا. اللهم اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے دن میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے راتوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم نے تنہائیوں میں کیے معاف فرما. اے پروردگار عالم وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی معاف فرما. اللہ وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی معاف فرما. اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما.
دلوں کو صاف فرما، سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما۔ اللہ اپنے عشق کی آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما۔ اللہ انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما، ہڈی ہڈی بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما۔ اللہ عزتوں بھری زندگی عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما۔ اللہ اپنے قرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما۔ اللہ ہدایت ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما۔ اللہ علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما۔ اللہ مرضوں سے محفوظ فرما، قرضوں سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم، ہمیں سچے لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ صدیقین میں شامل فرما۔ اللہ سچوں کا ساتھ عطا فرما۔ اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، کبھی بھی بے آسرا نہ فرما۔ اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ آپ کے محبوب نے ہمیں آپ کا در دکھلا دیا، یہ بھی بتلا دیا اس در کے سوا کوئی دوسرا در نہیں۔ انبیاء بھی اسی در پہ جھکے، اولیاء بھی اسی در پہ جھکے۔ اللہ ہمیں بھی اسی در سے ملنا ہے۔ اللہ ساری زندگی اپنے در سے عطا فرما۔ اللہ کبھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اللہ دھکے نہ دے دینا، اللہ دور نہ کر دینا۔ اے پروردگار عالم، کبھی بے سہارا نہ کر دینا۔ اے پروردگار عالم، ہم نے اس دنیا میں دیکھا فقیر کو ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے، دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے۔ اللہ اس شخص کا تو کوئی حسرت نہیں، اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہوگی جو مسلمان کے گھر پیدا ہوا، ساری زندگی کلمہ پڑھتا رہا، اللہ نیک بنا، مسجدوں میں آیا، اللہ تیرے ولیوں کے ساتھ وقت گزارا، اللہ پھر بھی آپ نے قبول نہ کیا، اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈال دیا۔ اللہ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اے پروردگار عالم، اس شخص کے اوپر کوئی حسرت نہیں جو مندر سے نکل کر جہنم میں چلا جائے۔ اللہ حسرت تو اس کے اوپر ہے جو مسجد میں آئے عبادت کرے، پھر آپ اس کو شقی لوگوں میں شامل فرما دے۔ اللہ ہمیں شقی ہونے سے بچا لیجئے، اللہ بدبخت ہونے سے بچا لیجئے۔ اے پروردگار عالم، برا بننے سے بچا لیجئے۔ اے پروردگار عالم، حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما۔ اللہ دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما۔ اللہ برا چاہنے والوں کی برائی سے محفوظ فرما۔ اے پروردگار عالم، جان مال کی حفاظت فرما، عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اللہ ہمارا ایمان بہت قیمتی چیز ہے، نفس و شیطان اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ ہم ان سے لڑتے لڑتے تھک چکے ہیں، اللہ ہمارے ایمان کو محفوظ فرما۔ اللہ ایمان کو محفوظ فرما۔ اللہ کلمے پہ موت عطا فرما۔ اللہ ایک حسرت ہے، اللہ چھوٹے لوگ بڑی بات ہے، اللہ پہلے آپ ہم سے راضی ہونا، پھر ہمیں موت عطا کرنا۔ اللہ جب مرنے کا وقت آئے پہلے ہم سے راضی ہو جانا، اللہ پھر ہمیں موت عطا کر دینا۔ اے پروردگار عالم، ہم سے راضی ہو جانا۔ اللہ ہمیں اپنے مقربین بندوں میں شامل فرما۔ اللہ نیک لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ اپنے فرما بردار لوگوں میں شامل فرما۔ اللہ کبھی بھی بے آسرا نہ فرما، اللہ کبھی بھی بے سہارا نہ فرما، اللہ کبھی بھی اپنے در سے دور نہ فرما۔ اے پروردگار عالم، دنیا کے کونے کونے سے لوگ یہاں جمع ہو چکے، اللہ یہ کوئی دنیا کا مال طلب کرنے تو یہاں نہیں آئے، اللہ یہ سب تیری یاد کے لیے یہاں اکٹھے ہیں۔ اللہ اپنی رضا عطا فرما، اللہ راضی ہو جا۔ اے پروردگار عالم، راضی ہو جا۔ اللہ تیری ایک نگاہ کی بات ہے، میری زندگی کا سوال ہے، اللہ بڑی دور سے آئے ہیں، بڑی دیر سے آئے ہیں، اللہ قاضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے، اللہ راضی ہو جائیے۔ اللہ اگر آپ نے سوچ لیا میں نے راضی نہیں ہونا، اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے، اللہ پھر بھی راضی ہو جائیے۔ اللہ آپ کے اس دنیا میں اربوں خربوں بندے ہیں، اللہ ہمارا تو تیرے رب کے سوا کوئی دوسرا رب نہیں۔ اللہ ہمیں اپنے محبین بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما، اللہ ہمیں مغفرت عطا فرما۔ اے پروردگار عالم، ہم اس وقت میں اس دنیا میں آئے کہ آپ کے محبوب کا دیدار نہ کر سکے، اللہ بہت حسرت ہے۔ اس چہرے کو دیکھیں جسے آپ نے والضحیٰ کہا، ان زلفوں کو دیکھیں جنہیں آپ نے واللیل کہا۔ اللہ ہم نے کتابوں میں پڑھا ہے قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگوں کو آپ اندھا کھڑا کریں گے، اللہ اگر آپ نے ہمیں وہاں بھی اندھا کھڑا کر دیا، اللہ ہم وہاں پہ بھی دیدار سے محروم ہو جائیں گے۔ اللہ ہمیں آقا کا دیدار عطا فرما، اللہ ان کے ہاتھوں
حوض کوثر کا جام عطا فرما، اللہ ان کی شفاعت عطا فرما، اللہ ان کے جھنڈے تلے ہمیں سایہ عطا فرما، اے پروردگار عالم ان کی سنتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ صدیقین میں ہمیں شامل فرما، اے پروردگار عالم ہم لوگ بہت گناہ گار ہیں، اللہ اقراری مجرم ہیں، اللہ مانتے ہیں ساری زندگی گناہ کرتے رہے، اللہ دل سیاہ کر بیٹھے، بال سفید ہونے کو آ گئے، اللہ ہم نے سنا ہے آپ کو سفید بالوں سے شرم آتی ہے، اللہ آپ سفید بالوں کی لاج رکھ لیجئے، اللہ راج رکھ لیجئے، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہمارا حال تو یہ ہے ہم سے چند کلوں کا وزن نہیں اٹھایا جاتا، اللہ قیامت کے دن ہم پہاڑوں کے برابر گناہوں کا بوجھ کیسے اٹھائیں گے، اللہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ تمام گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما، اللہ ہماری حالت تو یہ ہے 2 بچوں کے سامنے کی شرمندگی برداشت نہیں ہوتی، اللہ قیامت کے دن اگر آپ نے حساب کتاب شروع کر دیا اللہ وہاں تو آقا بھی موجود ہوں گے، اللہ ہمارے اکابرین بھی موجود ہوں گے، اللہ ہمارے مشائخ بھی موجود ہوں گے، اللہ ہم کیا شکل ان کو دکھائیں گے، اللہ کس چہرے سے ہم جائیں گے، اللہ بغیر حساب کتاب جنت عطا فرما، اللہ ہم نے رمضان میں دیکھا لوگ فقیروں کو صدقے دیتے ہیں، بڑی بڑی رقمیں دیتے ہیں، اللہ ہم بھی رمضان کے فقیر ہیں، اللہ ہمیں صدقے میں جنت عطا کر دیجئے، اللہ صدقے میں جنت عطا فرما دیجئے، اللہ آپ نے قرآن مجید میں فرمایا ادعونی استجب لکم، تم دعائیں مانگو میں دعائیں قبول کروں گا، اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا مانگتے ہیں، اللہ ہمیں اپنی رضا عطا فرما، اللہ اپنی رضا والی زندگی عطا فرما، اللہ شریعت و سنت پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ مکروہات شرعیہ کو مکروہات طبیعیہ بنا، اللہ اپنے نیک لوگوں کی قدردانی کی توفیق عطا فرما، اللہ صحیح معنوں میں ان کا فیض حاصل کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ صحیح معنوں میں یہ وقت گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمیں بدبخت اور شقی ہونے سے بچا، اللہ اس بد دعا سے بڑا ڈر لگتا ہے، جبرائیل امین نے بد دعا کی، رمضان کا مہینہ پایا اور جس شخص نے مغفرت نہ کروائی، اللہ آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پہ آمین کہی، اے پروردگار عالم ہمیں بدبخت ہونے سے بچا لیجئے، اللہ شقی ہونے سے بچا لیجئے، اللہ اپنے نیک لوگوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ سچوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ سچائی کا معاملہ کرنے والوں میں شامل فرما لیجئے، اللہ ساری زندگی سچائی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ معاملات میں اچھا بنا، اللہ اخلاق میں اچھا بنا، اخلاص میں صحیح بنا، اے پروردگار عالم جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرما، اللہ ہمارے اکابرین مشائخ جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما، اللہ جن کے آپ نے مغفرت کر دی قرب کے اعلیٰ درجات عطا فرما، اللہ اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اللہ ہماری طرف سے ہمارے آقا محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بہترین اجر و بدلہ عطا فرما، اللہ ہماری امیدوں سے بڑھ کے اجر و بدلہ عطا فرما، اے پروردگار عالم ساری زندگی نیکی تقوی کے ساتھ گزارنے کی توفیق عطا فرما، اے پروردگار عالم ہمیں وقت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔